بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام، طلاب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح باب ہادی عشر کتاب کا سبق نمبر 5۔ یہاں پہ اس سبق میں اصول دین کی معرفت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ اصول دین کی معرفت واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ معرفت تقلیدی ہے یا استدلالی؟ تو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ استدلالی ہے، تقلیدی نہیں ہے۔ پھر جب استدلالی ہے تو دلیل کسے کہتے ہیں؟ تو دلیل کی تعریف بیان کریں گے، لغوی تعریف کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کی ہے۔ پھر آیا یہ دلیل نظری، جب دلیل ہے تو یہیں سے گفتگو پلٹ جائے گی علم کے حوالے سے۔ تو علم کی دو قسمیں، علم بدیہی اور علم نظری، ان کی وضاحت کریں گے۔ اور بالآخر یہ کہ اصول دین کی جو معرفت ہے وہ دلیل نظری کے ساتھ ہے، تقلید نہیں۔ تو جناب مصنف علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بالدلیل لا بالتقلید، اصول دین کی معرفت واجب ہے دلیل کے ساتھ نہ کہ تقلید کے ساتھ۔ جناب شارح رحمۃ اللہ علیہ فاضل مقداد دلیل کی تعریف کرتے ہیں کہ دلیل کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ فرماتے ہیں الدلیل لغۃ هو المرشد والدال، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر۔ دلیل کا لغوی معنی رہنما، دلالت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، مرشد اور دال، مرشد رہنمائی کرنے والا، ہدایت کرنے والا، دال۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے علم منطق میں پڑھا ہے دلالت کی تعریف میں، کہ وہاں پہ تھا کون الشیء بحالتین، کسی چیز کے اس حالت میں ہونا کہ اس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو۔ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ ما یلزم، ہر وہ چیز جس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم ہے۔ دال یا دلیل ما یلزم من العلم به، جس چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل، اسے کہتے ہیں دلیل، اسے کہتے ہیں دلالت۔ وہاں پہ جو مثال انہوں نے پیش کی تھی دلالت کی، پھر دلالت کی مختلف اقسام بیان کی تھی کہ جب ایک شخص آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو اس سے آپ بس دستک کے علم، ایک دفعہ آپ نے دستک سنی نہیں تو ظاہر ہے جب دستک کا آپ کو علم حاصل نہیں ہوا تو پھر آپ کو شخص جو دستک دینے والے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بس دستک کے علم سے آپ دستک دینے والے کے علم تک پہنچے۔ ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ اب سوال یہ ہے کہ اصول الدین کی معرفت واجب ہے تو یہ معرفت کیسی ہونی چاہیے؟ آیا یہ معرفت اصلاً بدیہی ہے کہ ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا ادنیٰ تأمل ہو جائے کافی ہے، یا معرفت تقلیدی ہے، ماں باپ نے جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ ماں باپ جس عقیدے پہ تھے ہم بھی اسی عقیدے پہ ہو جائیں، وہ کہتے تھے جی اللہ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے، وہ کہتے تھے جی نبی ہے ہم بھی کہتے ہیں نبی ہے۔ خلاصہ جتنے بھی معارف ہیں، چونکہ والدین ہمارے یہ معارف رکھتے تھے لہذا ہم بھی ان کی معرفت، ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد چونکہ ان عقائد کا علم رکھتے تھے، ان عقیدتوں پہ، ان عقائد پہ ایمان رکھتے تھے لہذا ہم بھی ایمان رکھیں گے۔ تو یہ کس قسم کی، اسے کہتے ہیں تقلید۔ البتہ دیکھیں نا تقلید کا معنی آپ نے پڑھا ہے علم فقہ میں کہ تقلید قبول قول الغیر من دون الاستدلال، غیر کے قول کا قبول کر لینا بغیر استدلال کے۔ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فقہی جتنے بھی ہمارے عبادات ہوگی، معاملات ہوگی، فقہی جتنے بھی مسائل ہیں وہاں پہ تقلید ہے، ہم مجتہد کے فتویٰ کو لے لیتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، والسلام۔ تو آیا یہی تقلید آیا عقائد میں بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں نا، عقائد میں یہ تقلید جائز نہیں بلکہ بالدلیل۔ تو اس دلیل کے ساتھ معرفت کے واجب ہونے کی وضاحت جناب شارح اس طرح فرماتے ہیں کہ واجبت ان تکون بالنظر والاستدلال،
کہ یہ معرفت ضروری ہے کہ نظر اور استدلال کے ساتھ ہونی چاہیے. نظر اور استدلال دونوں کے ایک ہی معنی ہے. باب ایک کیا ہے؟ باب تفسیری ہے. نظر آگے اس کی آ جائے گی کہ نظر ضرورت کے مقابلے میں ہے. علم کی دو قسمیں، علم نظری اور علم ضروری. علم نظری سے مراد ایسا علم جس میں ہمیں سوچ و بچار کی، استدلال کی ضرورت ہو، اور علم ضروری جو بدیہی ہے اس میں کسی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں، بس ادنا تامل، تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو کافی ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو معرفت ہے اصول الدین کی، واجبت ان تکون بالنظر والاستدلال، نظر و استدلال کے ساتھ ہونی چاہیے. انہا لیست ضروریہ، کیونکہ یہ بدیہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ بس تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ کو خدا بندہ کی ذات کے علم حاصل ہو جائے گا، اس کی صفات کے علم حاصل ہو جائے گا، قیامت کے علم. جی نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو استدلال کی ضرورت ہے. خود بتا رہے ہیں لأن المعلوم ضرورتاً هو الذي لا يختلف الكلام، کیونکہ وہ معلوم کہ جو ضروری ہو. اب یہاں سے علم کی انہوں نے تقسیم شروع کر دی. علم کی دو قسم، علم ضروری اور علم نظری. تو جو چیز آپ نے حاصل کیا، جس کا آپ کو علم حاصل ہوا، اسے کہتے ہیں معلوم. تو وہ چیز کہ جو معلوم ضروری ہو وہ چیز ہوتی ہے کہ الذی لا یختلف العقلاء، جس میں عقلاء کا اختلاف نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدیہی. بلکہ بل یحصل العلم بادنی سبب من توجہ العقل الیہ، بلکہ تھوڑی سی عقل اس کی طرف توجہ کرے تو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے. اسباب توجہ نفس اپنے پڑھے 5، ان میں سے ایک کیا تھا؟ توجہ. تھوڑی سی توجہ، بس توجہ نہیں ہے تو بدیہی سے بدیہی ترین چیز کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. لذا ادنا یعنی اقل توجہ عقل کافی ہے، آپ کو فوراً وہ حاصل ہو جائے گا. یا اصل ایسی چیز ہے جو حسی ہے، صرف دیکھیں. مثلا سورج ہے جی، تو جیسے آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ فوراً کہہ لیتے ہیں جی سورج کا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. والاحساس وہی احساس یعنی وہ چیز کی جو محسوسات میں سے ہے. پہلی جو مثال انہوں نے کہی وہ معقولات کے حوالے سے. معقولات والی جتنی بھی چیزیں کہ جو بدی ہیں ان میں کم از کم توجہ نفس کافی ہے، اور محسوسات میں تھوڑی سی کیا ہے، آپ کو اگر اس کا احساس میں سردی ہے تو جیسے آپ تھوڑی سی حس کرتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے. مثال کل حکم بأن الواحد نصف الاثنين، جس طرح یہ حکم کی جو بدیہی ہے کہ 1 2 کا آدھا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، یہ معقولات کی مثال پیش کی ہے. ریاضی میں سے عدد معقولات کی مثال پیش کی ہے کہ واحد 2 کا نصف ہے. اس کے تھوڑی سی توجہ کریں تو حکم مشخص، سوچ بچار کی ضرورت نہیں، استدلال کی ضرورت ہے. وَأَنَّ النَّارَ حَارَةٌ، آگ گرم ہے، محسوسات کی مثال پیش کی ہے. اس کے لیے بھی تھوڑی سی توجہ کافی ہے. وَالشَّمْسُ مُضِيَّةٌ، سورج روشن ہے. اس طرح وَأَنَّ لَنَا خَوْفًا وَغَضَبًا وَقُوَّةً وَضَعْفًا وغیر ذلك. لیکن یہاں پہ پھر علم کی انہوں نے 2 قسمیں پیش کی ہیں. ایک دفعہ علم دیکھیں نا، علم کی علماء کرام نے 2 قسمیں پیش کی ہیں. ایک دفعہ خود اپنی ذات کے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم ہے، جسے کہتے ہیں علم حصولی. ہاں، علم کی 2 قسمیں جی. ایک علم حصولی ہے اور ایک علم ذاتی ہے، علم غیر حصولی جسے آپ کہتے ہیں. جی علم حصولی مثلا یہی کہ بیرونی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کے پاس حواس خمسہ ہونا ضروری ہے. اور اس طرح وہ جو علم ذاتی ہے، مثلا میرے اندر خوف ہے، میں خوف محسوس کر رہا ہوں، میں غصہ محسوس کر رہا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو اس قسم کا جتنا بھی علم ہے اس علم ذاتی کہتے ہیں، علم غیر حصولی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جناب مصنف نے دونوں کی مثال پیش کی ہے. اور فرماتے ہیں والمعرفت لیس کذالک، فرماتے ہیں معرفت ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بدیہی ہے. معرفت ایسی نہیں جس میں میں بھوک محسوس کر رہا ہوں. معرفت ایسی نہیں ہے، اصول دین کی معرفت ایسی نہیں ہے جس میں میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، سورج کی روشنی کا علم حاصل کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا، والمعرفت لیس کذالک، معرفت ایسی نہیں ہے. اصول الدین والمعرفہ، اس پہ جو الف لام ہے، الف لام عہد ذہنی ہے یا عہد ذکری ہے؟
والمعرفت یعنی اصول الدین کی معرفت لیس کذالک ایسی نہیں ہے، کیوں؟ لوقوع الاختلاف فیہا، کیونکہ اصول الدین کی جو معرفت ہے اس میں اختلاف ہے، کچھ خدا کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ خدا بند عالم کی صفت قدرت کو اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، کچھ انشاءاللہ کے پاس آ جائے گی، کافی سارا اختلاف ہے اس حوالے سے۔ تو جب اختلاف ہے تو بس جب اختلاف ہے تو کیا مانا، یعنی بدیہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا اس کے لیے آپ کو استدلال کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آپ ذکر کریں گے اس کے لیے آپ کو استدلال پیش کرنا پڑے گا۔ ایک تو اختلاف ہے، دوسرا وَلِعَدْمِ حُصُولِهَا بِمُجَرَّدِ تَوَجُّهِ الْعَقْلِ إِلَيْهِ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو آپ کو صفات خداوندی کا علم حاصل ہو جائے گا، فرماتے ہیں نا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک لمبے چوڑے استدلال کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ خداوند عالم کی صفات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی عمیق بحثیں ہیں وہ انہی عقائد کے اندر ہیں، علم کلام کے اندر ہیں، فلسفہ کو چھوڑ کے، عرفان کو چھوڑ کے۔ بس نمبر ایک چونکہ اختلاف ہے، نمبر دو مجرد توجہ عقل سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اور تیسرا وَلِعَدْمِ كَوْنِهَا حِسِّيَّةً، اصلا یہ معرفت حصی بھی نہیں ہے کہ مشاہدے کی ضرورت ہو یا میں محسوس کروں، پس جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، تو بس پہلا متعین ہے، پہلے سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، لِانْحِصَارِ الْعِلْمِ فِي الضَّرُورِ وَالنَّظَرِ، کیونکہ علم کی دو ہی قسمیں ہیں، یا علم ضروری ہے یا نظری ہے، تو جب ضروری نہیں ہوا تو بس نظری ہے، فَيَكُونُ النَّظْرُ وَالْإِسْتِدْلَالُ وَاجِبًا، بنابراین معرفت کے متعلق نظر اور استدلال واجب ہے، لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلَّا بِهِ وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَهُوَ واجب۔ دیکھنا استدلال، آپ کہیں جی میں تو استدلال نہیں کر سکتا اور پھر بھی واجب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تکلیف ما لا یطاق، فرماتے ایسا نہیں ہے، بلکہ ادھر دیکھیں تو جب تک آپ کو خداوند عالم کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، استدلال نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کا جیسے کہ پہلے ذکر صحیح طریقے سے شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، اور انسان کے لیے یہ حالت انسان قدرت رکھتے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لے، لیکن عموماً ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کے لیے آپ مسائل پیش کریں، جب لوگوں کے لیے آپ اصول دین کی ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ تکلیف ہم پہ نہیں ہے، لذا ہم جو کچھ مولانا صاحب کہہ گئے بس وہی ٹھیک ہے، جو کچھ ہمارے والدین نے کہی وہی ٹھیک ہے، جی نہیں، لذا یہ اس طریقے سے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلَّا بِهِ وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَهُوَ واجب، ادھر سے واجب مطلق تام نہیں ہوتا جب تک استدلال نہ کیا جائے، بہی ضمیر کا مرجع کیا ہے، نظر و استدلال ہے، اور دوسرا یہ کہ وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، یہ نظر اور استدلال انسان کی قدرت میں انسان کر سکتے، تو جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں فَهُوَ واجب، بس واجب ہے کہ خداوند عالم کی معرفت حاصل کی جائے استدلال کے ساتھ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ، کیونکہ وہ چیز لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ، کیونکہ وہ چیز اگر واجب نہ ہو کہ جس پہ واجب مطلق موقوف ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، فَإِمَّا أَن يَبْقَى الْوَاجِبُ عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ لَا، تو یا تو واجب اپنے وجوب پہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا، چونکہ یہ استدلال لمبا استدلال ہے اور ممکن ہے ہماری گفتگو آگے نکل جائے، لہذا اس کو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ درس نمبر 6 میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ نظر اور استدلال اصول الدین کے لیے واجب کیوں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔